السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ، آج ہم سورۃ تکویر کی مکمل تفسیر پڑھیں گے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت سے پہلے ہونے والے حادثات اور قیامت کے بعد کے حالات بتائے ہیں۔ جنتی اور جہنمیوں کے بارے میں بھی اس میں احوال دیا گیا ہے کہ کس طرح کی نعمتیں جو ہیں وہ جنتیوں کو نصیب ہوں گی اور کس طرح کی سزائیں جو ہیں وہ جہنمیوں کو ملیں گی۔ امید ہے آپ اپنے ایمان کو تازہ کریں گے اور اس کو سننے کے بعد کہیں اگر کوئی کوتاہی زندگی میں ہے تو اس کو دور کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس سورت کی ابتدا ہی اذا الشمس کورت سے ہوئی ہے، یعنی جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ لپیٹنے سے مراد کیا ہے کہ بے نور ہو جائے گا۔ تکویر کسی چیز کے لپیٹ دینے کو کہتے ہیں، تو اسی سے ہی اس سورت کا نام چنا گیا ہے، اور یہ مکی دور کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، اور قیامت اور آخرت کا منظر کا نقشہ اس میں کھینچا گیا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہے کہ قیامت کے روز کو دنیا میں آنکھوں سے دیکھ لے تو اس کو چاہیے کہ وہ 3 سورتیں پڑھ لے۔ وہ کون کون سی 3 سورتیں ہیں؟ ایک تو ہے سورۃ تکویر یعنی اذا الشمس کورت، اور ایک ہے سورہ انفطار یعنی اذا السماء انفطرت، اور ایک صورت ہے انشقاق یعنی اذا السماء انشقت۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ ایک روز امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اس قدر جلد بڑھاپے کے آثار کیوں ظاہر ہونے لگے ہیں؟ آپ کے مزاج مبارک کی قوت سے یہ توقع نہ تھی کہ اتنی عمر میں جو ہے آثار بڑھاپے کے ظاہر ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو ان 5 صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے: سورہ ہود، سورہ واقعہ، اور سورہ مرسلات، اور سورۃ النبا، اور سورۃ الشمس یعنی اذا الشمس کورت، جس کو ہم سورۃ تکویر کا نام سے بھی پڑھتے ہیں۔ تو ان صورتوں میں عذاب الہی جو کہ دنیا اور آخرت میں امتیوں پر بسبب مخالفت انبیاء پر جو گزرا ہے اور گزرے گا اس کا ذکر ہے۔ مجھ کو اس کے سننے سے اپنی امت کا غم نہایت غلبہ کرتا ہے، اور غم کا خاصہ یہ ہے کہ آدمی کو بوڑھا کر دیتا ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بوڑھا ہونے سے مراد آپ کے قوی اور بدن کا ضعیف ہونا نہیں ہے، نہ کہ بالوں کا سفید ہونا، کیونکہ آخری عمر تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے سفید نہیں ہوئے تھے بال کہ دیکھنے والے کو ظاہر ہوں۔ تو اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دینا ہے اور آخرت پر یقین اسلام کی جان ہے۔ تو اسی لیے قرآن پاک میں بار بار مختلف انداز سے آخرت کا ذکر آتا ہے کہ مومن کے ذہن سے کسی وقت آخرت کا تصور اور اس کا یقین اوجھل نہ ہونے پائے۔ تو اس صورت میں بھی قیامت اور آخرت کے حالات و مناظر نہایت مؤثر انداز سے بیان کیے گئے ہیں، اور انسانوں کو غفلت کی نیند سے جگایا گیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ قیامت کی 6 حادثات کون سے ہیں۔ یعنی قرآن حدیث میں یہ صاف بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے اور یہ عالم کائنات جو ہے اسی وقت تک قائم و آباد ہے جب تک کہ سور نہیں پھونکا جاتا۔ یعنی قیامت کی ابتدا سے پہلے جو سور پھونکا جائے گا، اور ان آیات میں قیامت کے 6 واقعات یا حادثات بیان کیے گئے ہیں، جس کے بعد اس دنیا کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہے گا۔ ان 6 واقعات کی تشریح کرنے سے پہلے ایک ضروری بات یہ بھی جان لیں کہ ان قیامت کے 6 واقعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب وقوع کا ظاہر نہیں کیا کہ اول یہ ہوگا یا دوم یہ ہوگا، بلکہ محض ایک کے بعد دوسرے کا ذکر فرما دیا ہے، اور جو حادثہ کے اپنی نوعیت کے لحاظ سے عظیم الشان ہوگا۔
سب سے پہلے حادثہ جو اس میں اذا الشمس کورت سے ہم پڑھیں گے، یعنی آفتاب بے نور ہو جائے گا، تو اس موجودہ روشن جو آفتاب کی شعاعیں ہیں جو سارے عالم کو منور کرتی ہیں، لپیٹ کر رکھ دی جائیں گی، یعنی یہ آفتاب بے نور ہو جائے گا، جس کی وجہ سے سارا عالم جو ہے وہ تاریکی میں ڈوب جائے گا، اور جو کام اس وقت سورج کر رہا ہے وہ نہ کر سکے گا۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کرۂ زمین پر جو زندگی کے آثار ہمارے لیے پائے جاتے ہیں اس کا مدار سورج پر ہے۔ اگر سورج ہی نہ ہو تو زمین پر کسی قسم کی زندگی ممکن ہی نہیں ہے، تو اس کا بے نور ہو جانا زندگی کے پورے نظام کا ختم ہونے کے برابر ہے۔ اور دوسرا حادثہ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اس میں فرمایا گیا ہے کہ یہ ستارے جو ہیں، جو آسمان کی زینت اور روشنی کی قندیلیں جو ہیں، یہ بے نور ہو کر جھڑ پڑیں گی اور ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گی۔ اس میں بھی اشارہ اسی طرف ہے کہ یہ نظام اپنی موجودہ شکل میں باقی نہ رہے گا، بلکہ سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا۔ تیسرا حادثہ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یعنی جب پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی دنیا میں ان عظیم الشان بلند اور مضبوط پہاڑوں کا وجود جو ہے وہ اپنی جگہ سے ٹلنا شروع ہو جائیں گے، یعنی انسان کے تصور میں ہی نہیں آ سکتا کہ قیامت میں جب توڑ پھوڑ کا عمل شروع ہوگا تو یہ پہاڑ بھی اپنے مقام سے ہٹا دیے جائیں گے اور اکھڑ کر روئی کی گالوں کی طرح ادھر ادھر اڑتے پھریں گے، اور اس زمین کا موجودہ جو اس زمین کی شکل ہے وہ بدل کر کچھ سے کچھ ہو جائے گی۔ چوتھا حادثہ اس میں بتایا گیا ہے وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، یعنی جب کہ حاملہ اونٹنیاں جو بچہ دینے کے قریب ہوں گی یوں ہی بیکار اور بے مہار ماری ماری پھریں گی، کوئی ان کا پرسان حال نہ ہوگا۔ یعنی عربوں کا جو قرآن کے اولین مخاطب تھے، ان کی زندگی میں اونٹ کو بڑی اہمیت حاصل تھی، تو ان کے نزدیک اونٹ بڑا قیمتی اور کارآمد مال تھا، تو خصوصاً حاملہ اونٹنی جو بچہ دینے کے قریب ہو اس کی بڑی قدر اور حفاظت کیا کرتے تھے اور اس کی انتہائی دیکھ بھال کی جاتی تھی۔ تو روز قیامت اس کی ہولناکی کا تصور جو ہے وہ ذہن میں بٹھانے کے لیے یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایسا سخت وقت ہوگا کہ لوگ 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں جو ہیں ان کی بھی پرواہ نہ کریں گے، جو کہ ماری ماری پھریں گی، اور لوگ انتہائی بدحواسی کے عالم میں انہیں بھول جائیں گے اور مخلوق میں نفسی نفسی پڑ جائے گی۔ استغفر اللہ۔ پانچواں حادثہ جو قیامت کا بتایا گیا ہے وہ ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، یعنی جب وحشی جانور گھبراہٹ کے مارے سب جمع ہو جائیں گے، یعنی اس روز انسان تو کیا وحشی جانوروں کے بھی ہوش و حواس بجا نہ رہیں گے، اور انتہائی اضطراب اور اضطرار میں کیفیت میں جو ہے وحشی جانور ایک دوسرے کی دشمنیاں بھول بھال کر آپس میں گڈ مڈ ہو جائیں گے۔ وحشی جانوروں کا خاصہ یہ ہے کہ انسان سے دور بھاگتے ہیں، اور جب جن کے آپس میں بھی ایک جنس غیر جنس سے گریز کرتی ہے، مثلاً ہرن ہے وہ شیر سے اور بکری جو ہے وہ بھیڑیے سے، لیکن اس دن وہ بھی دہشت کے مارے گھبرا کر جنگلوں اور پہاڑوں سے نکل کر آئیں گے اور آبادی میں پناہ لینے کے لیے جمع ہوں گے۔ تو اس کا نمونہ آج بھی کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے، جب کوئی شدید طغیانی یا سیلاب آ جائے، یا جنگل میں زبردست آگ لگے، یا شدید آندھی طوفان اٹھے، تو پانی میں سانپ جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، اور انسان کو بھی بہتے ہوئے دیکھا گیا ہے، اور شیر اور جنگل ہرن وغیرہ کو ایک جگہ دیکھا گیا ہے۔ تو قیامت کی ہولناکی کا ایک اثر یہ بھی ہوگا کہ اس وقت کے حالات سے متاثر ہو کر جنگلی جانور اکٹھے ہو جائیں گے۔ چھٹا حادثہ یہ ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سارے سمندر جوش مارنے لگیں گے اور نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا، تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ سمندر بھی جوش کھانے لگیں گے، اور اس وقت سمندروں کا پانی انتہائی جوش کے ساتھ ادھر ادھر بہہ نکلے گا، اور اس کے بعد معلوم نہیں کہ زمین کا نقشہ کیا ہوگا۔ الغرض جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمام کارخانہ عالم درہم برہم ہو جائے گا، نہ آسمان رہے گا، نہ سورج اور ستارے رہیں گے، نہ پہاڑ اور سمندر، نہ ہی انسان اور حیوان۔
یعنی تمام اہل دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور یہ پہلی بار جو سور پھونکا جائے گا وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے واقع ہوگا۔ اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے، جس کا اثر یہ ہوگا کہ تمام اولین و آخرین یعنی جو پہلے وفات پا چکے ہیں وہ بھی پھر سے زندہ ہو جائیں گے اور سب میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے۔ تو دوسری بار سور پھونکنے پر میدان حشر میں جو حادثات و واقعات پیش آئیں گے ان میں سے پہلا کیا بتایا گیا ہے کہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یعنی میدان حشر میں ہر قسم کے لوگ چھانٹ کر الگ الگ گروہ کر دیے جائیں گے، اچھے اچھوں کے ساتھ ہوں گے اور برے بروں کے ساتھ ہوں گے۔ تو اس طرح ہر نوع اور جنس کے لوگ علیحدہ علیحدہ کھڑے ہوں گے، کافر الگ اور مسلم الگ۔ پھر ان میں بھی ایک ایک طریقہ کے لوگ ہوں گے، یعنی مسلم میں بھی نمازی اور غیر نمازی اور متقی اور غیر متقی، یعنی گویا اس دنیا میں ہر قسم کا نیک یا بد عمل کرنے والا اپنے جیسے عمل کرنے والے کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، اور عقائد اعمال اور اخلاق وغیرہ کے اعتبار سے الگ الگ جماعتیں بنا دی جائیں گی۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں پیشی کی تیاری ہوگی۔ جو دوسرا واقعہ اس میں بتایا گیا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یعنی اس وقت ان لڑکیوں سے جنہیں زندہ زمین میں گاڑ دیا گیا تھا پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر قتل کی گئی ہیں۔ یعنی زمانہ جاہلیت کے عربوں میں رواج تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی لڑکی پیدا ہوتی تو وہ زمین میں گڑھا کھود کر زندہ دفن کر دیتے تھے، بعض تو افلاس اور پرورش کے اخراجات کے ڈر سے یعنی غریبی کے ڈر سے کرتے تھے، اور بعض کو یہ آر ہوتی تھی کہ اگر بیٹی زندہ رہی تو اس کی شادی کر کے کسی کو اپنا داماد بنانا پڑے گا۔ یوں تو آخرت کی پوچھ گچھ زندگی کی تمام ہی کاموں کے بارے میں ہوگی، لیکن یہاں عربوں کی ایک انتہائی سنگ دلی اور بے رحمی کا فعل یہ ہے کہ ایک غیر انسانی حرکت کا تذکرہ خاص طور پر فرمایا گیا ہے کہ جو انسانی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، یعنی لڑکیوں کا زندہ گاڑ دینا۔ تو یہ ان کے اس جرم کی طرف اشارہ ہے کہ اس دن ان لڑکیوں سے جنہیں زندہ درگو کر دیا گیا تھا پوچھا جائے گا کہ انہیں کس جرم کی سزا میں اس طرح قتل کیا گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ لڑکیاں معصوم تھیں، بے گناہ تھیں، اور نادانی اور جہالت کی وجہ سے انہیں زمین میں دفن کیا گیا تھا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں ایسا کرنے والے کوئی عذر پیش نہ کر سکیں گے، یعنی دنیا میں تو چالاکیاں کر جاتے ہیں تو وہاں ایسا کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اچھا ٹھیک ہے، مزید اس کی میں آگے وضاحت دیتی ہوں۔ تو یہاں ایک تاریخی بات یہ بھی ہے کہ ایام جاہلیت میں جبکہ عربوں میں یہ کبھی رسم جاری تھی، ان میں بعض ایسے سمجھ والے لوگ بھی تھے جو اس رسم کو برا بھی سمجھتے تھے، جیسے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک چچا زاد بھائی مکہ میں جہاں سنتے کہ فلاں کے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اور وہ جیتی گاڑی جائے گی تو جھپٹ کر وہاں پہنچتے اور کہتے کہ میں نے اس کو اپنی بیٹی بنا لیا، اور جو کچھ اس کے کھانے پینے اور بیاہ شادی کا خرچ ہے وہ سب میرے ذمہ ہو گیا، تم کو کچھ اس کے بارے میں نہیں کرنا ہوگا۔ تو اس طور سے انہوں نے بہت سی لڑکیاں بچا لیں۔ اور جاہلیت کی یہ جو رسم بتائی ہے لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے والی یا قتل کر دینا، یہ سخت گناہ کبیرہ ہے اور ظلم عظیم ہے، اور 4 ماہ کے کسی حمل کو گرانا بھی اسی حکم میں آتا ہے۔ آج کل تو بہت کثرت سے یہ ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت دیں، کیونکہ 4 مہینے میں حمل میں روح پڑ جاتی ہے اور وہ زندہ انسان کے حکم میں آتی ہے، تو یقیناً یہ لوگ بھی عذاب کے مستحق ہوں گے۔ تیسرا حادثہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، یعنی لڑکیوں کے زندہ درگو کر دینے میں تو صرف ایک بڑے جرم کی طرف اشارہ ہے، ورنہ انسان نے اس زندگی میں جو کچھ کیا ہوگا ان میں سے ہر چھوٹے بڑے جرم کی پوچھ گچھ ہوگی، اور ہر شخص کو وہاں وہی کچھ ملے گا جو اس نے دنیا میں کمایا ہوگا، یعنی اس دن نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے تاکہ سب اپنے اپنے عمل دیکھ لیں۔ چوتھا حادثہ بتایا گیا وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، یعنی جب کہ وہ آسمان جو دوسری بار سور پھونکنے کے بعد قائم ہوگا اس کو کھول دیا جائے گا،
لفظی معنی وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَت کے ہیں کہ جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، جیسے جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال اتار لیتے ہیں اور اس کے اندر کے اعضاء، گوشت، رگ، ریشے سب ظاہر ہو جاتا ہے، تو اسی طرح آسمان کے کھل جانے سے اوپر کی ساری چیزیں نظر آنے لگیں گی اور ملائکہ نازل ہونا شروع ہوں گے جو عدالت حشر کے میدان میں شامل ہوں گے۔ پانچواں حادثہ یہ ہے کہ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، یعنی جب جہنم اور زیادہ دہکائی جائے گی۔ جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے 70 حصے زیادہ گرم ہے، اور حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جہنم کی آگ 1000 برس اس کو دہکایا جائے گا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، اور پھر اس کو 1000 برس دہکایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، اور پھر تیسری بار 1000 برس دہکایا گیا یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی، اور اب وہ سیاہ تاریک ہے۔ استغفر اللہ، یعنی آگ کی سختی بتائی گئی ہے کہ اس کو 3000 سال دہکایا گیا ہے اور پھر اب وہ ایسی ہے کہ وہ سیاہ ہے۔ جہنم جس وقت حاضر کی جائے گی تو اس کی یہ حالت ہوگی کہ اس میں سے آگ کے شعلے اور چنگاریاں بہت بڑی مقدار میں اونٹوں کی قطار کی مانند اٹھتی ہوں گی، اور جہنم جو ہے بہت اونچی آواز کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوگی، اور جن و انسان اور بتوں کو اپنے لیے بطور غذا طلب کر رہی ہوگی، جن کو لوگ سن کر لرز جائیں گے اور ڈر کے مارے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔ جہنم کی گرمی اور بدبو اس قدر ہوگی کہ 70 سال کی مسافت تک پہنچے گی، تو اس روز جہنم کے جوش و خروش کو دیکھ کر مجرموں کے تو بالخصوص جو ہے ان کے حواس باختہ ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ چھٹا حادثہ اس میں ہے وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت نزدیک کر دی جائے گی، یعنی جس طرح اہل محشر کے لیے جہنم حاضر کی جائے گی، اسی طرح اہل جنت کے لیے جو ہے جنت حاضر ہوگی، جو تجلیات الہی سے آراستہ پیراستہ ہوگی، تاکہ مومنین متقین اس کی رونقیں اور بہار دیکھنے سے عجیب مسرت و فرت حاصل کر سکیں، اور کفار و مشرکین اور بدکاروں کو حسرت ہو اور اس سلطنت سے محروم ہونے کی، اور وہ غم میں مبتلا ہوں گے۔ سب کچھ جب سامنے آ جائے گا، جسے عالمت نفس ما احضرت، تو اس وقت ہر شخص کو پتہ لگ جائے گا کہ نیکی یا بدی کا کیا سرمایہ لے کر حاضر ہوا ہے۔ یعنی آج انسان جو ہے وہ آخرت و قیامت کے جن حقیقتوں کو ماننے سے انکار کر رہا ہے، تو اس روز جب جہنم اور جنت کو اپنے سامنے دیکھے گا تو ساری حقیقت اس کے سامنے آ جائے گی، اور اس وقت اس کو دنیا میں سارا جو کیا دھرا ہے وہ بھی اس کے سامنے ہوگا، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ اس کی زندگی کی مہلت میں جو کچھ اس نے کمایا تھا اسی کا نتیجہ اور جزا و سزا وہاں اس کو ملے گا۔ پھر اگلی آیات میں فرمایا ہے فلا اقسم بالخنس، یعنی یہاں پر جو ہے ان آیات پہ 3 چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں۔ قرآن کریم کا ایک طریقہ ہے کہ کسی اہم بات کے لیے قسمیہ کلام کیا جاتا ہے، تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی قسم کھا کر قرآن پاک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو بیان کیا ہے۔ جن چیزوں کی قسمیں یہاں کھائی گئی ہیں وہ دراصل بطور دلیل کے ہیں، اس دعوے کے ثبوت میں کہ ستاروں کا اس طرح ہیر پھیر کر چلنا اور ان کی کیفیات کہ کبھی سیدھے چلتے ہیں تو کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور کبھی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح سورج کے چھپنے کے بعد رات آ جاتی ہے اور ان کی سیاہی جو ہے وہ پھیل جاتی ہے، پھر یہ صورت بھی باقی نہیں رہتی اور صبح نمودار ہو جاتی ہے، اور پھر روز روشن کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو ستاروں کی یہ گردشیں اور رات دن کا یہ الٹ پھیر کہ جس میں کبھی بال برابر فرق نہیں آتا، اور جو بالکل ایک کے بعد دوسری منصوبے کے ساتھ قائم ہیں، اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ اس نظام کی ڈوری کسی قادر مطلق کے ہاتھ میں ہے، اور یہ رات دن کے روزانہ تصرف اور اس کی قدرت کاملہ کے روشن دلائل ہیں۔
تو وہ صاحب قدرت و عظمت اور مالک کون و مکان جب ایک بات قسم کھا کر کہے تو پھر اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ اب ان 3 قسموں کے بعد فرمایا گیا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو کہ ایک معزز فرشتہ لے کر آیا ہے جن کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، جو کہ وحی لانے والے ہیں۔ ان کی بھی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی ان کے حفظ و ضبط اور بیان اور وحی کی قوت بھی کامل ہے، اور جسمانی قوت کا بھی یہ عالم کے قوم لوط کی بستیوں کو اپنے بازو پر اٹھا کر بلندی پر لے جا کر الٹ دیا، اور قوم سمود پر ایسی چیخ ماری کہ سب کا کلیجہ پھٹ کر ہلاک ہو گئے۔ آن کے آن میں آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور پلک جھپکنے میں زمین سے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا بہت بڑا درجہ ہے۔ سب فرشتوں سے زیادہ بارگاہ خداوندی میں قرب اور رسائی حاصل ہے۔ آسمانوں کے فرشتے ان کی بات مانتے ہیں اور ان کا حکم قبول کرتے ہیں، کیونکہ ان کے امین اور معتبر ہونے میں کسی کو شبہ نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امر کی وحی کرنا چاہتے ہیں تو وحی کے ساتھ کلام فرماتے ہیں، جس سے آسمانوں میں ایک سخت لرزہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب آسمانوں والے اس کو سنتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ میں گر پڑتے ہیں۔ پھر ہوش میں سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اپنی وحی کے ساتھ کلام فرماتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی طرف سے گزرتے ہیں، اور جس آسمان کی طرف سے گزرتے ہیں اس کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، جبرائیل ہمارے آقا و مالک نے کیا فرمایا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، جو کچھ فرمایا حق ہی فرمایا ہے، وہ بزرگ و برتر ہے۔ پھر سب ملائکہ ویسے ہی کہتے ہیں کہ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی کے متعلق فرماتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے امیر ہیں۔ جب شب معراج کا واقعہ ہوا تھا تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ عالم ملائکہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اطاعت کی جاتی ہے۔ شب معراج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جبرائیل علیہ السلام کے آسمانوں کے دروازے کھول دینے اور جنت کے دربانوں نے جنت کے دروازے کھول دینے، تو یہ صفات حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بیان کی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لایا کرتے تھے۔ اب آگے پیغمبر عربی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا گیا ہے کہ جن کے متعلق کفار مکہ نعوذ باللہ کبھی آپ کو دعوی نبوت میں دیوانہ کہتے تھے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت و آخرت کے متعلق باتوں کو جھوٹ اور غلط بتاتے تھے۔ کبھی یہ الزام لگاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو وحی الہی کہتے ہیں وہ استغفر اللہ کسی ناپاک روح یا شیطان کا اثر ہے۔ کبھی آپ پر غیب کی خبریں سن کر اس کا الزام لگایا جاتا، تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام الزامات کے رد میں کفار مکہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ یہ رسول عربی دعوی رسالت سے پہلے 40 سال تک تمہارے درمیان رہے اور تم ان کے ساتھ رہے، تو اتنی طویل مدت تک ان کے تمام کھلے چھپے احوال کا تجربہ بھی کیا ہے۔ کبھی ایک مرتبہ بھی ان کے جھوٹ فریب یا دیوانہ پن کی کوئی بات تم نے دیکھی ہے؟ اور ہمیشہ ان کے تم صدیق اور امانت دار اور عقل و دانائی کے جو ہے تذکرے کیا کرتے تھے۔ کیا یہ وہی تمہارے رفیق نہیں ہیں جن کے تم حال احوال جو ہے تم پہلے سے تجربہ رکھتے ہو؟ اب بلا وجہ انہیں جھوٹا دیوانہ کہہ دیتے ہو، تو اس کے بعد ان منکرین کو یہ شبہ بھی تھا کہ مان لیا کہ آپ سچے بھی ہیں، دیوانے بھی نہیں ہیں، مگر ممکن ہے کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتے سے آپ نے یہ کلام سنا نہ ہو اور جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا بھی نہ ہو، کوئی اور ہو۔ تو جبرائیل علیہ السلام سمجھتے ہوں کہ اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو یعنی جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں آسمان کے صاف کنارے پر دیکھا بھی ہے، تو اس لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ شاید دیکھنے یا پہچاننے میں کوئی اشتباہ ہو گیا ہو۔ تو وہ ان کو اچھی طرح جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں، اور اس کے بارے میں سورۃ النجم 27ویں پارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
آسمان اعلیٰ پر دیکھا ہے، یعنی آسمان کے بلند کنارے پر دیکھا ہے، اور فرمایا کہ آسمان کے کنارے پر سے مراد کیا ہے کہ ایک ہی ہے، یعنی جب آپ پر حقیقت جبرائیل یا منکشف ہوا اور کئی بار عالم شہود میں بھی آپ ان کو دیکھ چکے اور شب معراج میں بھی دیکھ چکے، تو اب تو کسی قسم کا شبہ بنتا ہی نہیں ہے، تو یہ کس طرح کے احمقانہ باتیں کرتے ہیں کفار۔ تو اب ایک شبہ منکرین کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بھی رہ جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ کاہن ہوں، یعنی عرب میں کاہن بھی غیب کی اور مخفی باتیں یا جنات سے سن کر بیان کرتے تھے، تو اس الزام کو بھی رد کیا گیا اور اس کا جواب دیا گیا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یعنی یہ پیغمبر علیہ السلام ہر قسم کی مخفی اور غیب کی خبریں جو وحی سے بتائی جاتی ہیں صرف وہی جانتے ہیں، یعنی ماضی سے متعلق ہوں یا مستقبل سے متعلق ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے یا احکام شریعہ سے یا مذاہب کی حقیقت سے، یا جنت دوزخ کے احوال یا واقعات یا بعد الموت جو باتیں ہیں قیامت اور آخرت کی، اور ان چیزوں کو بتانے میں نہ بخل کرتے ہیں، نہ اجرت مانگتے ہیں، نہ نذرانہ اور بخشش طلب کرتے ہیں، جیسا کہ کاہنوں کی عادت تھی کہ رقم لے کر کوئی بات بتا دیتے تھے، یعنی جس کو آج کی زبان میں ہم نجومی بھی کہہ سکتے ہیں۔ آخر میں وما ہوا بقول شیطان الرجیم فرما کر اس بحث کو ختم کر دیا گیا، یعنی یہ قرآن کسی شیطان مردود کی کہی ہوئی بات نہیں ہے جیسے کہ یہ منکرین خیال کرتے ہیں، بھلا شیطان ایسی نیکی اور پرہیزگاری کی بات ہی کیوں کرے گا جس میں بنی آدم کا فائدہ ہو، اور خود اس ملعون کے بارے میں بھی بیچ میں بتایا گیا ہے کہ اس سے بچیں، اس کے مکر و فریب سے بچیں، قرآن پاک میں یہ چیز بھی بیان کی گئی ہے، تو ایسا کلام وہ کیوں بیان کرے گا؟ تم خود اس کلام پہ غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عقل دیا ہے، فہم دیا ہے۔ اور آخر میں فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یہ بیان کر کے اس حقیقت کو ظاہر کیا گیا ہے کہ بندے کا ارادہ جو ہے اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس مشیت الہی جو ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی نصیب ہو سکتی ہے بندے کو، یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ فرما لیں کہ وہ سدھر جائے یا اس کو ہدایت نصیب ہو جائے، صرف وہی ہدایت پا سکتا ہے۔ آخر میں سورۃ تکویر کے خواص بتائے گئے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کوئی سورۃ تکویر پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن کی رسوائی سے اپنے پناہ میں رکھیں گے۔ کوشش کریں، معمول بنا لیں، اس کا روزانہ ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں، یا اس کو زبانی یاد کر لیں اور اپنی نماز میں اس کو پڑھ لیا کریں۔ اور جو کوئی شخص بارش کے برستے وقت سورۃ تکویر پڑھ کر دعا مانگے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول ہوگی۔ ایسا گھر جس میں جادو کیا گیا ہو اور معلوم نہ ہو کہ جادو کی چیز کہاں دفن ہے، تو اس گھر میں بھی سورۃ تکویر کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کا اثر ختم کر دیں گے۔ یعنی کسی بھی قسم کا جادو ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ کے کلام کی برکت سے اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں ایمان کامل اور اسلام صادق کے ساتھ زندہ رکھیں اور اسی پر موت نصیب فرمائیں، اور اپنے مومنین و متقین بندوں کے ساتھ ہمارا حشر نشر فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ٹھکانہ آخرت میں جنت مقدر فرمائیں اور جہنم سے ہمیں بچائیں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔